اہم خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو جنا ہاؤس کیس ہے اس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے بری کر دیا ہے، اس اسپیسیفک کیس میں یہ کہہ کے کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے موجود زیادہ، اور ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ ابھی وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں لیکن اس کیس میں ان کو بری کر دیا گیا۔ بہت سے معاملات ہیں ناظرین، سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور قانون سے بھی ان کا تعلق ہے، کورٹس کی بات ہے، ٹرائل کی بات ہے، جماعت کے بین ہونے کی بات ہے، الیکشنز کی بات ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے اندر کیا تعلقات ہیں، سپریم کورٹ کے اور حکومت کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، بار کے کیا سپریم کورٹ کے ساتھ، بہت سے معاملات ہیں۔ اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے فارمر سینیٹر سینئر لیڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، جو بہت انہوں نے مختلف پوزیشنز ہولڈ کی ہیں، ایز منسٹر آف لاء بھی رہے ہیں، منسٹر آف انٹیریئر بھی رہے ہیں، سینٹ چیئرمین بھی رہے ہیں اور لیڈر بھی رہ چکے ہیں سینٹ کے، تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر ہیں۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عمران خان صاحب، آپ کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے نیبر بھی ہیں، اور آج کل آپ ان کے حوالے سے بات بھی کافی کر رہے ہیں۔ تو لیٹ می آسک یو اسٹریٹ اوے کہ مئی 9 کا جو واقعہ ہوا جس کی مذمت ساری دنیا کر رہی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ میری کوئی ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، نہ میں کوئی اس سے انسٹرکشن لی ہیں جو میں اس کا ڈیفینس بتا سکوں، پر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں پہلے تو کہ آج کی دو اچھی خبریں تھیں، دو اچھی خبریں۔ ایک کہ سپریم کورٹ کے جو ججز جن کا گروپ بندی میں بھی جانتا تھا، اس کے بارے میں بات کی تھی اور لوگوں نے بھی بات کی تھی، محسوس اور نظر بھی یہ آتا تھا، پر آج قاضی فیض عیسیٰ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان باتوں کو ماضی کا ہی قصہ بتا دیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس پہ۔ میں اس پہ کوئی غلط ثابت ہوا ہوں، مجھے اس پہ کوئی رنج نہیں ہے، یہ کہ ایک دراڑ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو بڑی ضروری تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی جو بحث چل رہی تھی وہ بحث بھی بجا تھی کہ چیف جسٹس کو اتنا یہ با اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور میں اس بحث کا حامی رہا ہوں اپنے سارے کریئر میں، اور خاص کر جب سے سپریم کورٹ کا وکیل ہوا۔ لیکن یہاں یہ معاملہ اور تھا، جہاں ایک اپنی اخلاقی اور اعتبار سے اور مورل اعتبار سے وہ درست جدوجہد کر رہے تھے، جو ججز چیف جسٹس کے اختیارات میں کچھ بیلنس چاہتے تھے، لیکن ان کو یہ باہر کا حملہ جو ہوا اس کا احساس ہوا کہ یہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور باہر سے حملہ ایک گروپ پارلیمنٹ میں ایسا کر دے گا کہ جی ہمارے ہی آپس میں دراڑ پڑی رہے، اور یہ وہ، تو انہوں نے یہ جو احساس کیا ہے کہ اندر کی جو اس وقت کشمکش کو وہ کم کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ باہر سے حملہ آور جو ہو رہے ہیں اور جو ہمیں بھی ڈیوائیڈ کرتے رکھنا چاہتے ہیں، ان سے ذرا ہم احتیاط کریں۔ اور دوسری جو اچھی خبر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی، یہ بہت اچھی خبر ہے، اور میں اس پہ بہت خوش ہوں کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہے عدالت کو، پرائما فیسا ہی اگر کوئی ایویڈنس ہی نہ آیا ہو کہ وہ اس کو ایک ملزم کو بری کر دے، تو یہ بھی بہت اچھی خبر ہے۔ اعتزاز صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا ہم نے بعد میں پوچھنا تھا، لیکن بہرحال یو ریز دی ایشو۔ اچھا، یہ کل ہم نے بھی اس پر بات کی، اور انہوں نے ایک تو درخت، دونوں نے شجرکاری میں ساتھ حصہ لیا، بات چیت کی، ویری ری ایشورنگ۔ اس کے بعد وہ جو بیان جاری کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، جسٹس صاحب نے، وہ بھی جی، تو لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں، اس سے کیا آپ یہ اخذ کریں گے کہ جو دراڑ ہے یا جو ڈیفرنس ہے وہ کم ہو گئی؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے
اگلے ہفتے کے جو بینچز ہیں اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیمبر ورک کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ 8واں ہفتہ کہ ہی ول بی ڈوئنگ چیمبر ورک. از دیر اینی ریزن ٹو ریڈ ان ٹو دیٹ، یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دڑاڑ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ ایک جسچر ہے جو کہ بڑا ضروری تھا، یہ جسچر بھی بڑا ضروری تھا. یہ سارا معاملہ آپٹکس کا بڑا ہو جاتا ہے، اور آج کل جو میڈیا ہے، میڈیا چونکہ آڈیو ویژول ہے تو اس لیے یہ آپٹکس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. قاضی صاحب ہیز ڈن ویل ان رائٹنگ دیٹ نوٹ جو پریس کے لیے انہوں نے جاری کیا. ہاں یہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ وی شوڈ لیٹ دیم سارٹ اٹ آؤٹ دیم سیلوز. ہمیں اس میں کوئی اس کی تکلیف اور اسپیکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن گیون یور ایکسپیرئنس، رچ ایکسپیرئنس، یہ جو بینچ پر پھر سے نہیں اگلے ہفتے، اس پہ ہم کچھ اخذ کریں یا وی شوڈ جسٹ اگنور دیٹ؟ انہوں نے پھر چیمبر ورک کریں گے؟ نہیں اگنور کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ابھی کفر ٹوٹا ہے جی، کچھ اس کو ذرا بالکل ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب، یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیں، شروع میں انہوں نے کہا یہ ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مجھے انہوں نے پکڑا ہو رینجرز نے تو وہ ظاہر ہے دے رپورٹ ٹو دی آرمی، تو ادھر نہ جاتے تو کہاں جاتے. اور آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے جو ان چیزوں کو، شہری کیا پولیٹیکل لیڈر کے بھی؟ دیکھو عمران خان کے بارے میں مطلب ہمیں اب سوچنا چاہیے ذرا سب کے بارے میں، ذرا ٹھنڈا سانس لے کے، ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہو کے اور 10 سانس ٹھنڈے لمبے لے کے اب اس معاملے کو سوچنا چاہیے. کیونکہ بساط پہ یہ ایک آدھ دن میں کچھ یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور بساط کون سی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں جو عام آدمی کا پرسپیکٹیو ہے، جو زاویہ نگاہ ہے، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ ایک چیز کے بارے میں اب میرا نہیں خیال کوئی قوم کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ اگر آئی جی 8 گھنٹے اس نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اور ڈی آئی جی نے نہیں کیا، اور وہ مانیٹر کرتے رہے بائی دی منٹ جو انہوں نے اس جتھے کا جو زمان پارک سے 2:37 پہ چلا ہے اور جو پہنچا ہے لبرٹی چوک 3:27 پہ. اب وہ اس طرح نوٹ کر رہے ہیں، یہاں تک وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے جب وہ لگی ہے 6:07 پہ. اب اس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو کچھ کر نہیں رہا. یہ آئی جی کی یہ جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو یہ بھی نہیں کہ ٹرانسفر کر دیا ہو، وڈرا کر لیا ہو وفاق نے یا صوبے نے واپس بھیج دیا ہو. یہ کوئی مطلب ہے اس قسم کا معاملے پہ، چھوٹے سے معاملے پہ آپ تھانہ سارا معطل کر دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا زخم ہے پاکستان کی سائیکی پہ، پاکستانی کی سائیکی پہ یہ رہے گا. اور اس میں انڈیا میں اتنا ریجوائس کیا گیا ہے، ان کی تو باتیں کھلی ہوئی ہیں ہنستے ہنستے. میں تو اور اس کو جب تک آپ انسپیکٹر جنرل پولیس کی رسپانسبلٹی نہ ادا کرنے کی جو یہ داستان ہے کھلی اتنی، اٹس اے کینوس جو اس پہ ایک آئی جی نظر آتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. اب میں ڈاکٹر عثمان کا I don't know him, I don't know the man, I've never met him. As far as I can remember, I've never met him, I've never had a bad interaction with him.